کے بے باقاعدہ اظہار کی ایک حسین شکل ہے۔ آزادی دین و ایمان کی کھیتی میں اپنے رحمت کی تراویشیں بکھیرنے اور اسے پروان چڑھانے کا کام ہے۔ آزادی حیات انسانی کو انقلابی زندگی سے آشنا کر کے صفحہ ڈھال سے باطل کو مٹانے اور ناموس اصلی کو سینے سے لگانے کی آخری کوشش ہے۔ آزادی کا لہجہ پیام ابدیت، آزادی کا لہجہ پیام ابدیت، محکوم کا لہجہ نہیں مرد مفادات، آزادی کا اندیشہ حقیقت کا بھروسہ، آزادی کا اندیشہ حقیقت کا بھروسہ، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات، اور محکوم کو پیروں کی کرامت کا بھروسہ، محکوم کو پیروں کی کرامت کا بھروسہ ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامت۔ نشین اور حاضر کے باتوں کی اس زندہ کرامت کی طرح وہ جستجو میں مسلمانان پاک و ہند نے قائد اعظم اور علماء و مشائخ اہل سنت کی قیادت میں وہ معرکہ عظیم سر انجام دیا۔ اس کے سفید ہم آزادی کی دلہن بھی لانے میں کامیاب ہو گئے اور ہمارا صدیوں سے اجڑا ہوا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ اس آزادی کے حصول کے لیے ہم نے انگریز اور ہندوں سے جو مکی کی لڑائی لڑی اور ان دونوں دشمنوں کو شکست فاش دے کر ہم پاکستان کا بے نظیر خطہ باننے میں کامیاب ہو گئے۔ اس آزادی کے حصول کے لیے ہم نے خاک و خون کے وہ دریا حاصل کیے جن کے تشکل سے بلند ٹونگ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس آزادی کو بچانے کے لیے ہم نے اپنے آبائی وطن، گھر بار اور آباء و اجداد کی ہڈیاں تک اس دشمن کے حوالے کر دی جس کی وحشت اور بربریت سے ہم پوری طرح آگاہ تھے۔ اس لالے میں بہار کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنی عزت اور ناموس تک کو خطرات کے سپرد کر دیا۔ مہمانوں وقار ہم نے پاکستان حاصل کر لیا، اپنے ارمانوں کی جنت آباد کر لی، اپنا صدیوں سے اجڑا ہوا گھر پھر سے آباد ہوتے دیکھ لیا۔ لیکن کیا ہم نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا؟ اس کے لیے تاریخ کی عظیم الشان قربانیاں ہم نے دی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے جس کے لیے ملک حاصل کیا تھا۔ 68 سال گزر گئے مگر ہم جس دشتے و وردی میں کیسے فرحات کی سنت ادا کر رہے ہیں جس سے سال صدی ہونے پائی مگر ہم اپنی منزل مقصود سے دور نہیں، بہت دور اندھیرے میں توقع مار رہے ہیں۔ گردش ریل اور 68 سال آگے جا چکی مگر ہم الٹی سی منزل لگا کر پودوں کے بیل کی طرح وہی ہیں جہاں سے چلے تھے۔ رہنماؤں کو سجا کر منزل مقصود پر، رہنماؤں کو سجا کر منزل مقصود پر ٹھوکریں کھاتا ہے تاریکی میں ملت کا جلوس، جن بہشتی مقبروں پر ہو گئے روشن چراغ، ملت بیضا یہی تھے چند دن کے نقوش۔ الٹی سمندی لگا کر کولو کے بیل کی طرح وہی ہیں جہاں سے چلے تھے۔ رہنماؤں کو سجا کر منزل مقصود پر، رہنماؤں کو سجا کر منزل مقصود پر ٹھوکریں کھاتا ہے تاریکی میں ملت کا جلوس، جن بہشتی مقبروں پر ہو گئے روشن چراغ، ملت بیضا یہی تھے چند دن کے نقوش۔ سامعین کرام، کیا ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ اپنے شہیدوں کی قبروں پر قصر عالیشان تعمیر کر کے اپنے عیش و عشرت کی انتظار لیں گے؟ کیا آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ دختران ملت نے جلوس نکال کر ان کا عمر زمانے کو دکھائیں گے؟ کیا آزادی کسی کو کہتے ہیں کہ جالمیوں اور برجاؤں کی جماعت تیار ہو تو اپنی سرمایہ داری اور سود خوری سے ملت بیضا کا خون چوس چوس کر اپنی تومیں بڑھائیں؟ کیا آزادی کسی کا نام ہے کہ ایک طرف سربلند بلڈنگ ہے اور دوسری طرف غربت اور خستہ حالی کی جلوات، ایک طرف سرمایہ دار کا غرور اور غرض اور دوسری طرف بدل مزدور کی تحقیقات کار، ایک طرف اتنے شراب ساتھی ذوق ہمارے چم تو دوسری طرف بھوکے پیٹ سے شب و روز جنگ، ایک طرف عیش و نشاط کی امنگ ترنگ اور اس کے مظاہر رنگا رنگ تو دوسری طرف زندگی کی ہر غم بے نصیبی سے ہم آہنگ۔ جب پاکستان کی جنگ کا یہی وہ نقطہ کی پذیر تھا جس پر وہ ڈیکو ہو رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ پاکستان اس لیے آزاد کیا گیا تھا کہ یہاں اسلام کے نظام حیات کی عملداری ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی آبیاری کی جائے گی، سرمایہ دار کا خون نچوڑ کر غریبوں کی تن پروری کی جائے گی، جاگیرداری کا خاتمہ کر کے کاشتکار کی دنیا آباد کی جائے گی، گھر، منڈی، بازار اور کارخانے میں خدا کا قانون جاری کر
دیدار ہوگی وہ زندگی کے چمنستان کو حدیقہ علم بنائے گی۔ میرے محفل ہم سمجھتے تھے کہ ہماری آزاد پالیسی ہوگی اور آزاد سوچ، ہم کشکولی گہرائی لے کر سوالی کی ایسے سے در در کی ٹھوکریں کھاتے نہیں پھر رہے ہوں گے، بلکہ اپنی روکی سوکھی کھا کر عزت کی زندگی گزاریں گے۔ ہم غیرت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار ناجار نہیں بیچیں گے، بلکہ تحفظ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک پہنچیں گے۔ آئیے سال نو کے شروع میں آغاز میں سوچیں، نئے سال کے آغاز میں سوچیں کہ کیا ہم نے اپنے وہ مقاصد حاصل کر لیے جو تحریک پاکستان کے محرک تھے اور جن کے حصول کے لیے قائد اعظم اور علماء و مشائخ سنت کی قیادت میں وہ عظیم الشان تحریک اٹھی تھی جس نے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا تھا۔ ان سوالوں کے جواب پاکستان پر فدا کرنے والے شہید مانگ رہے ہیں، ستلج اور بیاس کی نہروں میں بہنے والا لہو مانگ رہا ہے، لٹی ہوئی عصمتوں کی فریادیں مانگ رہی ہیں، قوم سے، حکمرانوں سے اور کسی ملت کے ناخداؤں سے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، کنور سر محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، کنور سر محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ میں اپنی اور کروڑوں پاکستانیوں کی دلی آواز کو اشعار کے قالب میں ڈھال کر اپنی تقریر کے اختتام کرتا ہوں کہ میرے وطن کے رہنماؤں، میرے وطن کے رہنماؤں ایک ایسا آئین بناؤ، میرے وطن کے رہنماؤں ایک ایسا آئین بناؤ جس میں ہو صدیق کی عظمت، جس میں ہو عثمان کی عقیدت، جس میں ہو فاروق کی جرأت، جس میں ہو حیدر کی شجاعت، مٹ جائے ظلمت کے گھاؤ، ایک ایسا آئین بناؤ۔ عقل و خلق کی ہم کا تارا، طوفان میں مضبوط کنارہ، مفلس اور نادار کا پیارا، چوکا اس کا بیدار دھارا، فکر و نظر کی شمع جلاؤ، ایک ایسا آئین بناؤ۔ سب توڑے جو مغرور ہوگا، ساتھی ہو جو محجور ہوگا، دار خطب کے منصور ہوگا، محبوب ہوگا، مجبور ہوگا، چل نہ سکے سردار کا داؤ، ایک ایسا آئین بناؤ۔ ہمت انسان کام ہو جس کا، فیض سخاوت عام ہو جس کا، کام فقط اسلام ہو جس کا، شان سبب پیغام ہو جس کا، وقت کے پرچم کو لہراؤ، ایک ایسا آئین بناؤ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیں ماشاء اللہ محمد فیضان مشتاق صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں آزادی پاکستان اور ہماری آج کل کی بے حسی کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ یقیناً جیسے ہم نے سنا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہم نے ذمہ داریوں کو کس طرح پورا کرنا ہے، ہر شخص اپنے بارے میں خوب بہتر جانتا ہے۔ اور اگلے بیان کے لیے میں ملتمس ہوں محمد اسلم صاحب سے کہ آئیں اور بیان کریں۔ محمد اسلم۔ ان کی عدم موجودگی میں آپ نے ایک رخ اس بچے کا جس نے قرآن پاک سنایا اور بھرپور انداز میں سنایا، ایک رخ تو وہ دیکھا، اب ایک رخ اور دیکھیے کہ وہ بیان کے انداز میں ہمارے سامنے اپنی بھرپور صلاحیتوں کا اظہار کرے گا۔ یہ بھی اساتذہ کی محنت، اساتذہ کی کرم نوازی اور جد و جہد اور کوشش ہے کہ ایک بچہ، ایک عام بچہ جب کسی مجمع کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ الفاظ بولنا تو دور کی بات ہے، کھڑا بھی نہیں ہو پاتا۔ عام بچہ تو دور کی بات، ہم اگر اپنا نظارہ کریں کہ ایک مجلس کے سامنے کھڑے ہیں اور کچھ بیان کرنا ہے تو ہماری ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں کہ بولے تو بولے کیا، کہیں تو کہیں کیا۔ یہ سوچ، یہ فکر ہمیں مایوس کر دیتی ہے کہ ہم کیا بولیں اور کس کے سامنے کیسے بولیں۔ لیکن یہ بچے جن کا کانفیڈنس، جن کا اعتماد الحمدللہ کافی مضبوط ہے اور اساتذہ کی محنت نے جا بجا ان کی تربیت کی ہے اور ان کے اعتماد کو بحال کیا ہے، وہی بچہ جس نے قرآن پاک بھرپور انداز میں سنایا، محمد حارث، جن کا تعلق
مدرسہ تقویت الاسلام ترکالونی سے ہے، وہ ابھی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں گے. حوصلہ افزائی کے لیے بھرپور نعروں کا جواب دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء. الحمد لله الذي بإذنه تقوم السماء، والصلاة والسلام على من قامت به أركان الشريعة غران سيدنا